بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے، اشراق اوابین چاش نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے؟ محمد علی، کرناٹک۔ نماز نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو، اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے اکثر لوگ کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کمزوری، بڑھاپا، بیماری اگر یہ چیزیں ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ بنا تکلیف پریشانی کے اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، اور جو نفل نماز ہوتی ہے وہ اکثر لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو بلا عذر نوجوان بچے اور بچیوں کو دیکھا گیا، خواتین کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فرض نماز، سنت نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور نفل نماز وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو نماز ساری کی ساری ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اگر بنا تکلیف، بنا پریشانی کی ہم کوئی نماز بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس نماز کا ہم کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، میرے ایک دوست ہیں غیر مسلم، وہ رمضان میں کچھ دن کے روزے رکھتے ہیں، کیا ان کے یہ روزے رکھنے کا ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ محمد عمران، ممبئی۔ دیکھیے، دین کی کوئی عبادت کرنے کے لیے نماز، روزہ یا زکوٰۃ، اس کے لیے سب سے پہلی چیز شرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب چیز کا ثواب ملے گا۔ نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، روزے رکھنے کا بھی ثواب ملے گا، حج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا، کسی کے ساتھ اچھا کام کر دیا، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو غیر مسلم دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کا کچھ دے دیا، یا کبھی کوئی بھی اچھا کام کر دیا، تو اس اچھے کام کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تیسرا سوال ہے، مفتی صاحب، کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میری بیوی بازار گئی تو اس کو طلاق، ان الفاظ کے کہنے سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ ان الفاظ کے کہنے سے طلاق تو نہیں ہوگی۔ اگر اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اس کی بیوی اگر بازار چلی گئی تب اس کو طلاق ہو جائے گی۔ چوتھا سوال ہے، مفتی صاحب، ہم قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا بھول جاتے ہیں، تو چھوٹے ہوئے سجدے کس طرح ادا کریں؟ سائمہ خان، کرنال۔ جی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، اور سب سے بہتر تو یہی ہے جس وقت سجدہ آئے آپ اسی وقت اپنا سجدہ ادا کر لیں، اور اگر آپ بھول گئی ہیں تو جب آپ کو موقع ملے آپ ترتیب سے سارے سجدے کر لیں۔ جیسے کبھی ہوتا ہے پورا قرآن پاک پڑھ لیا اور پورا قرآن پاک اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، 14 سجدوں میں سے ایک بھی سجدہ ہم نے نہیں کیا، تو سارے سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ اور کھڑے ہو جائیں، سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹھے بیٹھے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے تب بھی آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت۔ 5واں سوال ہے، رات کو آیت کریمہ پڑھ کر سوتے ہیں تو ڈراونے خواب آتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ آیت کریمہ نہ پڑھ کر آپ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ آیت کریمہ تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آیت الکرسی یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آخر یہ آیت الکرسی ہے۔ آپ یہ پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں، انشاءاللہ ڈراونے خواب آپ کو نہیں آئیں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ سوال بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ دین کا فائدہ، دین کے مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔